بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سامن الدہر زیمن واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یزمی۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کو سماعت کریں۔ ما سامنی میں ما ساما فعل ماضی منفی معروف، آگے الا آ رہا ہے، اس لیے نفی نفی مل کر مثبت کا ترجمہ ہم کریں گے۔ سامنی میں ساما یسومو کے معنی ہے مسلط کرنا، کسی کو کسی چیز پر کا مکلف بنانا، زبردستی کسی پر کوئی چیز مسلط کرنا۔ اور دہر کے معنی ہے زمانہ، لیکن زمانے کی طرف نسبت کر کے عام طور سے اہل زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، معنی ہوتا ہے زمانے والے خراب ہو گیا۔ اسی طرح سے الدہر یہاں پہ زمانہ کہہ کر کے اہل زمانہ مراد لیا گیا ہے۔ زیمن اس کے معنی ہے ظلم، یہ مصدر ہے، ظلم کرنا۔ استجرتو بہی، استجارہ یستجیرو کے معنی ہے پناہ چاہنا، امن و امان چاہنا، اور بہی میں ہا ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ الا ونلتو، الا حرف استثناء ہے اور ما قبل میں نفی ما گزر چکا ہے، اس لیے یہاں اس بات کا معنی ہوگا۔ نلتو نالا ینالو سمیا یسمو سے اس کے معنی ہے حاصل کرنا، پانا۔ جوارن، جوار کے معنی ہے امن و امان اور پناہ۔ منہو میں ہاضمیر ظلم کی طرف راجع ہے، یعنی ظلم سے پناہ۔ اور لم یزم، لم یزم یہ نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف ہے، اس کے معنی ہے ظلم نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے لم یزم کا مصدر زیم گزر چکا۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ ما سا منی، مجھ پر ظلم نہیں کیا، ما سا منی مجھ پر مسلط نہیں کیا، ساما یسومو مجھ پر مسلط نہیں کیا، الدہر زمانے والوں نے، زیمن کسی ظلم کو، یعنی زمانے والوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ واستجرتو بہی، اس حال میں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب یا پناہ، امن و امان مانگا، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے ان سے امن و امان اور ان کی بارگاہ سے پناہ مانگا۔ الا مگر یہ کہ نلتو جوارم منہو، میں نے ظلم سے امن و امان حاصل کر لیا، میں نے ظلم سے امن و امان حاصل کر لیا، لم یزمی اور ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی جب بھی زمانے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس ظلم سے چھٹکارا، اس ظلم سے امن و امان مانگا، تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے امن و امان حاصل کیا، پناہ حاصل کیا، اور مجھ پر ظلم نہیں کیا گیا۔ معنی حاصل بیتی باللغت العربیہ ای کلما سلط اہل الزمان علی ظلمن، اے ما ظلمنی اہل الزمان ظلما وطلبت من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحفاظت والامانت من ذلك الظلم الا وجدت امان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واستخلصت من الظلم فما ظلم علی۔ ولل تمست غن الدارین من یدہ الا استلمت الندى من خیر مستلمی۔ ولل تمستو، جب حرف نفی کی تکرار ہو تو فعل ماضی میں بھی لا کے ذریعے نفی لائی جاتی ہے، جیسے لا صدق والا صلہ، اسی طرح لل تمستو ما قبل میں لا ما حرف نفی گزر چکا ہے۔ لن تمستو غنت دارین من یدہی، التمسا یلتمسو کے معنی گزارش کرنا، مانگنا،
غینت دارین سے مراد ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی اچھائی۔ من یدہی میں ہا ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ استلم تو استلامہ یستلمو کے معنی ہے وصول کرنا، حاصل کرنا، اور الندا اس کے معنی ہے جود و سخا، عطیہ، عطا، بخشش۔ اور من خیر مستلم یعنی سب سے بہتر وہ جس سے کوئی چیز حاصل کی جائے، بہتر وہ بہتر شخصیت جس سے کوئی چیز حاصل کی جائے۔ ترجمہ سے بات کریں، ولل تمستو اور جب بھی میں نے مانگا، غینت دارین یا ترجمہ یوں کریں میں نے نہیں مانگا دنیا اور آخرت کی بھلائی، من یدہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، حضور کے دستے مبارک سے میں نے دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں مانگی، الا استلمتو الندا مگر یہ کہ میں نے بخشش حاصل کر لی، میں نے عطیہ حاصل کر لیا۔ من خیر مستلمی سب سے بہتر ایسی شخصیت سے جس سے وصول کیا جائے، جس سے کوئی چیز حاصل کی جائے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی جب بھی طلب کی، جب بھی منگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محروم نہیں کیا، بلکہ جب بھی مانگا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ المراد من ھذا البیت ما طلبت من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنات الدنیا والآخرہ الا اخذت العطاء والنعم من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الذی هو افضل وخیر من یؤخذ منہ۔ لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان له قلبا اذا نامت العینان لم ینمی۔ لا تنکر یہ فعل نہی ہے جس کے معنی ہے انکار کرنا، الوحی کے معنی ہے وحی، رؤیا ہو، رؤیا کے معنی خواب، ان لہو قلبن میں قلبن منصوب ہے ان حرف مشبہ و فعل کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ آگے کے الفاظ آسان ہیں، ترجمہ سے بات کریں۔ لا تنکر الوحی تو وحی کا انکار نہ کر، تو وحی کا انکار نہ کر، من رؤیا ہو ان کے خواب سے، یعنی خواب کی حالت میں وحی آئے تو اس کا انکار نہ کر۔ کیوں؟ ان لہو قلبن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل ایک دل ہے، اذا نامت العینان جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، لم ینمی تو وہ قلب نہیں سوتا، دل نہیں سوتا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے، تو جو بھی وحی آتی ہے وہ وحی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا حالت بیداری میں پہنچتی ہے، اور اس حالت میں جو چیز آئے اس کا انکار نہیں کیا جاتا، اس لیے وحی کے آنے کا کبھی بھی انکار نہ کر۔ معنی البیت ای لا تکذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نزول الوحی فی حال الرؤیا لأن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبا لا ینام بل یسہر ابدا سواء کانت العینان تنامان او لا۔ وذاک حین بلوغ من نبوتہ فلیس ینکر فیہ حال محتلمی۔ وذاک اور یہ بات ہوتی ہے یا یہ بات ہے، حین بلوغ من نبوتہ ان کے نبوت تک پہنچنے کے وقت، بظاہر ظاہراً نبوت کے کامل ہونے کے وقت یہ بات ہے، فلیس ینکر فیہ تو اس حالت میں انکار نہیں کیا جاتا، حال و محتلمی پہنچنے والے، بلوغ والے کی حالت کا، بلوغ والے کی حالت کا اس حال میں انکار نہیں کیا جاتا، یعنی ظاہراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نبوت کو پہنچ رہے ہیں، اور ایسی حالت میں تو کسی بھی پہنچنے والے کا انکار نہیں کیا جاتا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول وحی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معنی ھذا البیت
أي إن نزول الوحي في المنام كان حين وصوله وبلوغه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النبوة ظاهرا وهذه الحالة حالة لا تنكر خصوصا لا تنكر نزول الوحي فيها خصوصا حالة الواصل والبالغ. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبی علی غیب بمتہم. تبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، یعنی اللہ تعالی مقدس و منزہ ہے. اللہ تعالی جھوٹوں پر وحی نازل کرنے سے پاک ہے، منزہ ہے. اس لیے اللہ تعالی اگر کسی پر وحی نازل فرما رہا ہے تو یقیناً وحی نازل ہونا اس پر سچا ہے. تبارک اللہ، اللہ مقدس ہے، پاک ہے. ما وحی بمکتسب، وحی قابل اکتساب نہیں، قابل حصول نہیں، یعنی وحی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اپنی محنت سے یا اپنی قوت سے حاصل کر سکے، بلکہ وحی تو ایک عطائی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اللہ کے فضل سے ملتی ہے وحی، کسی کو اپنی محنت اور اپنی کمائی یا اپنی قوت سے وحی حاصل نہیں ہوتی. ما وحی بمکتسب، وحی قابل تحصیل نہیں ہے، قابل اپنی قوت سے حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. ولا نبی علی غیب بمتہم، اور کسی نبی کو اس کے غیب پر متہم نہیں کیا جاتا. کوئی نبی اپنے غیب پر متہم نہیں ہوتا، ملزم نہیں ہوتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قابل تہمت نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو وحی ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. ان اللہ تعالی مقدس و منزہ ووحی النبی ووحیہ لا یحصل بالاکتساب بل یحصل بفضل اللہ تعالی یؤتیہ من یشاء والنبی لا یرمى ولا یقذف بالتہمۃ علی الغیب. کم ابرأت وسبا باللمس راحتہ واطلقت اربا من ربقۃ اللمم. کم یہ کثرت بتانے کے لیے ہے، یعنی کم مرتن. ابرأ یبرئ، ابراء کے معنی ہے بری کرنا یعنی شفا دینا. وسبن کے معنی ہے بیمار. باللمس، لمس کے معنی ہے چھونا. راحتہ، ہو ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور راحتن کے معنی ہے ہاتھ، حضور کا دست پاک. اطلقت اربن، اطلقہ یطلق کو اطلاق کے معنی ہے آزادی عطا کرنا، آزاد کر دینا. اربن کے معنی ہے محتاج. اور ربقۃ اللمم، ربقہ کے معنی ہے رسی، پھندا، اور لمم کے معنی ہے جنون، پاگل پن. ترجمہ کریں. کم ابرأت وسبن، کتنے مریضوں کو شفا دے دیا، باللم سے چھو کر کے، راحتہ حضور کے دستے پاک نے، حضور کے ہاتھ مبارک نے کتنے بیماروں کو صرف چھو کر شفا دے دیا. مفہوم ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیمار کو چھو دیا، وہ شفا یاب ہو گیا. وہ اطلقت اربن، اور کتنے محتاجوں کو آزاد کر دیا یا بے نیاز کر دیا، من ربقۃ اللمم، جنون کے پھندے سے. کتنے مجنون کو، محتاج سے مراد یعنی جو جنون میں مبتلا تھا اور محتاج تھا اس سے آزادی کا، تو ایسے حاجت مندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف چھو کر کے، ہاتھ لگا کر کے جنون کی بیماری سے انہیں آزاد کر دیا. یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت، اے کم مرتن شفت ید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریضن بالمس فقط. اے کم من مرتن
مسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریضن بیدہ فبرئ وشفی وکذالک کم من محتاج یحتاج الی الخلاص من الجنون جعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیا ای کم من مجنون جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقلا بالمس بیدہ فقط وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهمي. اس شعر کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سماعت کر لیں. احیا یحیی احیا کے معنی ہے زندہ کرنا، لیکن جب کسی سن کی طرف سال کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے اور کہا جائے کسی سال کو زندہ کر دیا تو معنی ہوگا قحط زدہ سال کو ہرا بھرا کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا. تو احیت السنۃ الشہبا، سنت کے معنی سال یعنی قحط زدہ سال، اور شہبا کے معنی ہے قحط زدہ. تو قحط زدہ سال کو زندہ کر دیا یعنی قحط زدہ سال کو ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب کر دیا. اور قحط زدہ سال ایسا سال جس میں سبزہ نہ اگے، فصل نہ تیار ہوں. دعوت ہو یہ دعا یدو کا مصدر ہے جس کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا. ترجمہ دیکھ لیں. احیت السنۃ الشہباء دعوتہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا نے قحط زدہ سال کو سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا کر دیا. دوسرا مصرع ہے حتی یہاں تک کہ. حقت حقا یحکیم کے معنی ہے مشابہ ہونا. اور فی الاعصر الدہم، اعصر عصر کی جمع ہے، عصر کے معنی ہے زمانہ، اور دہم ادہم کی جمع ہے جس کے معنی ہے سیاہ کالا. تو العصر الدہم سیاہ سالوں. یہاں عصر عصر کی جمع، یہاں عصر بمانا سال ہی ہے. تو العصر الدہم سیاہ سال یعنی ایسے سال کہ جن میں فصلیں خوب تیار ہوئی ہوں اور ہریالی اتنی زیادہ ہوئی ہو کہ ہریالی کی شدت کی وجہ سے پوری فصل مائل بس سیاہ ہو، اس میں کالا پن پیدا ہو گیا ہو تو مائل بس سیاہ ہو گیا ہو ہریالی اور سبزی کی وجہ سے. تو ایسے سال کو کالے سال مائل بسیاہی، ایسے سال جو مائل بسیاہی ہوں یعنی خوب سرسبز و شاداب ہوں. تو ایسے سالوں میں بھی وہ سال جو قحط زدہ ہے جس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کر دی ہے، وہ سال بالکل نمایاں بن کر کے ابھرا. یعنی سرسبز و شاداب سالوں میں سے سب سے نمایاں. ترجمہ دیکھیں. حتی یہاں تک کہ حقت وہ قحط زدہ سال مشابہ ہو گیا غرتن نمایاں سال کے فی الاعصر الدہمی بہت زیادہ سرسبز و شاداب سالوں میں سے، بہت زیادہ سرسبز و شاداب سالوں میں سے وہ قحط زدہ سال جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی وہ سال سب سے نمایاں ہو گیا. یہ ہوا شعر کا مفہوم اور اس کا ترجمہ. عربی میں معنی سماعت کریں. اے جعل دعاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السنۃ ذات القحط والجدب سنۃ خضراء، اے دعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامطر اللہ علیہا فصارت بذلک المطر سنۃ خضراء حتی مالت الی السواد فشابہت غرۃ فی السنوات السوداء. بعارض جادہ او خلط البطاح بہا. بعارض، عارض کے معنی ہے بادل. جادہ یعنی جادہ یجودو جس کے معنی ہے جادہ یجودو جودن سے معنی خوب عطا کرنا، بخشش کرنا. عارض جادہ ایسے بادل سے جس نے بخشش کی یعنی ایسا بادل جو خوب برسا. تو مسلادھار بارش کے ذریعے، بعارض جادہ مسلادھار بارش کے ذریعے. او یہاں پہ تردید کے لیے ہے، یعنی یا تو وہ قحط زدہ سال
तमाम सियाह तमाम भरे भरे सालों में सबसे नुमाया हो गया, या आगे बात आ रही है खिलतल बेताहा बिहा, खिलता तुम्हें ख्याल होगा या तुम ख्याल करोगे। अल बेताह बतहा की जमा है जिसके माने हैं संग्रेजों वाली वादी। बिहा में हा ज़मीर की तरफ राजे है अल आसुरुद्दुहुम की जानिब, यानी उन सालों में, सरसब्ज़ शादाब सालों में। सैबम मिनल यम्मे, सैब के माने हैं सैलाब, और मिनल यम्मे, यम के माने दरिया, दरिया का सैलाब। सैलम मिनल अरीमे, सैलन के माने हैं सैलाब, और अरिम के माने हैं बांध। नदी में पानी रोकने के लिए जो बांध बांधा जाता है, डैम बनाया जाता है, उसको अरिम कहा जाता है। तो टूटने के बाद, बांध के टूटने के बाद पानी का जो रेला आता है उसको सैल कहा जाता है, और समुंदर का जो सैलाब वादियों में चढ़ जाता है उसको सैलाब सैब कहा जाता है। तर्जमा देखिए बेआरिज़िन ज़्यादा, मूसलाधार बारिश के जरिए, औ या खिलतल बेताहा बिहा, तुम ख्याल करोगे वादियों को, बिहा तुम वादियों को ख्याल करोगे उन सरसब्ज़ शादाब सालों में। क्या ख्याल करोगे? सैबम मिनल यम्मे, कि वो समुंदर का सैलाब हो, और सैलम मिनल अरी में, या टूटे हुए बांध का रेला हो, टूटे हुए बांध का रेला हो। तो यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि जिसे तुम, ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि तुम महसूस करोगे उस मूसलाधार बारिश की वजह से कहत ज़दा साल नुमाया हो जाता है तमाम सरसब्ज़ शादाब सालों में, या तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जो बारिश हुई है वो या तो समुंदर का सैलाब आ गया है या टूटे हुए बांध का कोई रेला आ गया है। तो हुजूर की दुआ करने की वजह से बारिश की ये हालत हुई है। वल मुरादो मिन हाज़ल बैत इन सनतल खज़राआ सारत माइलतन इला सवादे फशाबहत गुर्रतन बेसबबे जूदिन आरिजिन ज़ू मतरिन कसीरिन औ ज़नंता मियाहल बेताहे फी तिलकस सिनीने अन्नहु जरियुन वासिउन औ अताउन जज़ीलुन मिनल बहरे औ ज़नंता अन्नहु सैलुन शदीदुन मिनल अरिम ऐ मिनस सद्दे।